باہر کے ممالک کے اندر جہاں پر فیسلٹیز بھی ہیں، جہاں پر گورنمنٹ کے بجٹس بھی ہیں، تو وہاں پر جو ریسرچ ہو رہی ہے ادھر بھی انف ٹائم نہیں مل سکا کہ اس کو صحیح طرح سے ٹریس کر سکیں کہ اس کا سٹرین کیسے بنا، یہ کس طرح آگے بڑھا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم اور آگے اسٹڈی کرتے ہوئے یا اور انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ وائرسز جس طرح ایوالو کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور وائرسز آگے بڑھتے ہیں، امپروو کرتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی کہ ایوالو کرنا جسے ہم کہتے ہیں، لیکن ایوالو سے زیادہ وہ میوٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی آپ کو ہی کاپی کرتے ہوئے بگڑتے ہیں، شکل بگڑتی ہے، یا وہ ڈفرینٹ ہوسٹ، جیسا ہیومن ایک ہوسٹ ہے جس کے اندر وہ وائرس آ گیا، ایز اے پیراسائٹ آ گیا، تو ہوسٹ سے ہوسٹ پہ بھی جب وہ موو کر رہا ہوتا ہے نا تب بھی اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، میوٹیشن آتی ہے اس کے اندر. عام طور پہ تو میوٹیشن ہم اینیملز یا ہیومنز کے اندر کنسیڈر کرتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل ایکس رے زیادہ نہیں کروانا چاہیے اپنا، یا اس طرح کی جو مشینز ہوتی ہیں وہ میٹل ڈیٹیکٹر اور اس طرح کی ان کو بہت زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی ڈسٹورشن پیدا کریں گی آپ کے باڈی کے سیلز کے اندر، کوئی نہ کوئی بگاڑ پیدا کریں گی، کوئی نہ کوئی میوٹیشن ڈالتی ہیں، ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. وائرسز خود بھی میوٹیشن کریٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو چینج کرتے رہتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ فلو سے آج تک جان نہیں چھڑائی جا سکے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے، ود میوٹیشن بڑھتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو چینج کرتا رہتا ہے وہ. اب اس کے بارے میں جو چند میتھس ہیں اور چند چیزیں جو کہ کنفیوزنگ ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ کہ یہ صرف سردیوں کا ہے، گرمیوں میں اس نے کچھ نہیں کہنا. یہ ایک میتھ ہے اور اس کا اظہار اب جا کے ہونا شروع ہو گیا اور ریلائز ہونا شروع ہو گئی یہ بات کہ جو ممالک جہاں پہ گرمی بھی ہے، جس طرح اب عربین جو کنٹریز ہیں، عربین پیننسولا اس کی کنٹریز، وہاں پہ اب 30 ڈگری ٹیمپریچر اور اس طرح پلس جانا شروع ہو گیا ہے، جس کو ہم سمرز والا سیزن شروع ہو رہا ہے، وہاں پہ گرمی آ رہی ہے، ٹھنڈ نہیں ہے، وہاں پہ اس کی گروتھ بڑھ رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. چلیں یہ تو ایک اور بات ہے. آسٹریلیا کے اندر آپ دیکھیں سدرن ہیمسفیئر دنیا کا، وہاں پہ سمرز ہیں، ہمارے یہاں ونٹرز ختم ہو رہے ہیں، وہاں پہ سمرز اب ختم ہونے کی طرف ہوگا، وہاں پر بھی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک متھ ہے کہ شاید یہ وائرس جو ہے وہ صرف سردیوں تک ہے، گرمیوں میں اس نے ختم ہو جا رہا ہے. یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس کی گروتھ سمرز کے اندر ریلیٹیولی کم ہو جائے گی. پھر ایک خیال یہ تھا شروع میں کہ اس سے لیے سب سے زیادہ ورنریبل جو لوگ ہیں نا وہ ہوں گے یا اولڈ ایج کے لوگ ہوں گے یا چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے. اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے ادھر بھی APS اور باقی اسکولوں نے جلدی شام وہ جو جو اپنی مونٹیسری کلاسز ہیں وہ آف کر دی انہوں نے، یا کلاس 1 تک چھٹیاں دے دیں، 2 تک چھٹیاں دے دیں. اب بالکل جو ریسنٹ ڈیٹا سامنے آ رہا ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پرابیبلی جو چھوٹے بچے ہیں وہ سب سے بیسٹ اس میں جا رہے ہیں. جو ریلیٹیولی جو چھوٹی جنریشن ہے وہ اس میں زیادہ بہتر فائٹ بیک کر رہی ہے اس کو. اب کیا ان کو افیکٹ نہیں کر رہا یا ان کے اوپر امپیکٹ کم آ رہا ہے؟ جس طرح کہ جو چکن پاکس اور ایسی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ جو چھوٹی عمر میں اگر ہو جائے نا تو اس کا کم اظہار ہوتا ہے، کم دانے نکلتے ہیں، کم تکلیف ہوتی ہے، کم بخار ہوتا ہے، اور بڑی ایج میں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، ممز جیسی بیماریاں اور ایسی جو بیماریاں ہوتی ہیں. تو اس کا یہ والا روپ بالکل ریسنٹلی سامنے آیا، ورنہ پہلے یہ خیال تھا کہ شاید یہ ورنریبل زیادہ ہے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے ابھی بھی ہے، لیکن یہ کہ جو ڈائبٹیز یا استھما یا اس طرح کے ہیں ان کے لیے یہ تھوڑا سا زیادہ جان لیوا بھی بن سکتا ہی ہے. تو اس کے لیے صرف اور صرف احتیاط جو کہ کلیئر کٹ پتہ ہے وہ یہ ہے کہ کانٹیکٹ دور رکھیں اپنا. اس کو بہت زیادہ پروو نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف ایک اچھا گیس ورک ہے کہ 20 سیکنڈز کا ہینڈ واش تھورو جو ہوگا دیٹ ول بی انف ٹو کل دا وائرس. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہینڈ سینیٹائزرز ہیں اور وہ ان کے بارے میں بھی یہ سب چیزوں کے بارے میں ایک اچھا گیس ہے، لیکن بیسٹ جو چیز ہو سکتی ہے وہ یہ کوارنٹائن کرنا ہی اپنے آپ کو، یہ بیسٹ اس کا علاج ہے کہ آپ اپنے آپ کو دور رکھیں دوسرے لوگوں کے ساتھ.